اٹھا کے کہہ رہا ہوں جنت میں جس طبقے نے جانا ہے، جس گروہ نے جانا ہے، 73 فرقوں میں سے حضور نے نام لے کر کہا ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ درر منصور کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فرمایا جس جماعت میں جنت میں جانا ہے اس کا نام اہل سنت والجماعت، اور ہم ہی ہیں۔ لہذا اپنے جنتی ہونے میں شک نہ کیا کرو، جنہیں شک ہے وہ جہاں مرضی نماز پڑھے، جنہیں پک ہے کہ ہم ہی جنتی ہیں وہ کسی اور کے پیچھے نہ پڑے۔ کیوں بولا؟ حضور نے فرمایا 73 میں سے 72 کہاں جائیں گے؟ بولو کہاں؟ تو پھر جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے پیچھے پیچھے تمام کے کیا کہ کیسے پڑھ لیتے ہو؟ تمہیں اپنے جنتی ہونے میں یقین ہونا چاہیے ہم ہی جنتی ہیں، لہذا کسی اور کے پیچھے ہوتی ہی نہیں۔ یہی اعلیٰ حضرت کا بھی فرق ہے۔ حضور نے فرمایا میرے کو جبریل کرے، اور یہ کہہ کیا رہا ہے؟ حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ، فرشتوں کے سامنے اللہ پاک اپنی شان کے لائق کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ مجھے تم سے زیادہ ایک پیارے لگے۔ یا اللہ ان میں تو منظور بھی ہے، بڑا گناہ گار ہے، پاپی ہے، پرلے درجے کا، اس سے بھی پیار ہے۔ فرمایا میں گناہ نہیں دیکھتا، جو میرے یار کے دامن سے وابستہ ہو جائے اگر جانور ہو تو میں اس سے آزادی دے دیتا ہوں۔ یہ تو پھر اشرف المخلوقات امت محمدیہ ہے، انہیں میں نے جہنم سے آزاد نہیں کرنا۔ اونٹ آیا تھا نا، اونٹ روتا ہوا یا رسول اللہ یہ میرے مالک مجھے چھری پھیرنے لگے کیونکہ میں بوڑھا ہوں۔ حضور نے مالک کو بلایا، بولا کیوں بھائی آپ یہ بوڑھا ہو گیا تو اسی؟ ہاں یا رسول اللہ، پر میں اس کی قیمت بول کیا لیں؟ یا رسول اللہ کافی دیر پہلے 100 دینار لگے، پر میں بلال اس کو 100 دینار دے دو۔ اور اونٹ کو کیا فرمایا؟ فرمایا جا جنگل میں جا، آزاد ہے تو۔ وہ تھوڑا سا آگے گیا پھر واپس آیا۔ یہ آل حضرت الامن والولا کے اندر لکھا ہے، واپس آیا حضور کے کان کے ساتھ اپنا منہ لگا کے کچھ اپنی بولی میں بولا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی بولی سن کر آپ کیا سمجھے جو رو پڑے ہو؟ فرمایا اس نے میری امت کے لیے دعا کیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے، میری جب تک زندگی ہے میں دعا کرتا رہوں گا اللہ آپ کی امت کو جہنم سے آزادی کا وعدہ کرا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ نہایت احسن انداز کے ساتھ پروفیسر منظور احمد صاحب یادگار اسلاف آپ خطاب فرما رہے تھے، اور وقت بہت ہوا چاہتا ہے۔ آپ کے خطاب کا جو خلاصہ تھا تو جان لے ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، بجز حب نبی مردود ہے ذکر خدا، سجدہ کرنا ہو تو کیا سر سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے۔ الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پوچھا گیا کہ حضور سب سے زیادہ دعا کون سی کرتے ہیں؟ ایک روایت انس سے مروی ہے اور ایک ام المؤمنین سے مروی ہے، انہیں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے پوچھا گیا کہ حضور سب سے زیادہ دعا کون سی مانگتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا حضور ہی دعا مانگتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کیا حضور کو ضرورت تھی یہ دعا مانگنے کی؟ حضور تو صراط مستقیم پر ہے، صراط مستقیم حضور کے قدموں کے نیچے، وہ تو سید المعصومین، تو حضور نے ہماری تعلیم کے لیے دعا کی،
اور یہ دعا کی کہ اللہ میرے قلب کو دین پر ثابت رکھے. قلب پتہ قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ قلب تو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی حالت بدلتا ہے، اس کی کیفیت ایک نہیں رہتی. اصحاب کہف کے بارے میں اللہ کہتا ہے نقلبہم، ہم ان کی کڑ بدل دیتے ہیں. جب وہ سوئے تھے غار سوئے میں، اللہ فرماتا ہے نقلبہم، ہم ان کی کروٹ کو بدل دیتے ہیں. تو قلب اپنی کیفیت بدلتا ہے، حالت بدلتا ہے. تو حضور نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ میرے قلب کو دین پر ثابت رکھے. یہ ہماری تعلیم کے لیے ایمان کی فکر ہونی چاہیے ہمیشہ. اللہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کرے. جنت میں دخول جو ہے وہ ایمان سے مشروط ہے. یہ بات یاد رکھیے. کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہگار، یہاں تک کہ ایسا گناہگار جسے گناہوں نے ہلاک کر ڈالا. میرا آقا فرماتے میری شفاعت میری امت کے ان گناہگاروں کے لیے جن کو گناہ نے ہلاک کر دیا. کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو جنت میں ضرور جائے گا اگر وہ ایمان سے رسد ہو. اور جو کتنا ہی بڑا، بہت ہی بڑا کہلاتا ہو، بہت ہی مشہور ہو، چرچے اس کے علامہ پتہ نہیں کیا کہلاتا ہو، اگر اس کا ایمان سلامت نہ رہا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا. اللہ مان رکھے. تو جنت میں دخول جو ہے وہ ایمان سے مشروط ہے. میرے آقا علیہ السلام کے صدقے میں اربوں، بلا مبالغہ ہے، اربوں مسلمان ایسے ہوں گے جو بلا حساب کتاب دیں. اور ایک تعداد ایسی ہے جو ہمیں حدیث سے معلوم ہوئی، تو کم از کم جو معلوم ہوئی وہ اتنا ہے کہ 4 ارب اور 90 کروڑ وہ مسلمان ایسے ہیں جو بلا حساب کتاب ہیں. حضور فرماتے ہیں میری امت سے 70,000 افراد جنت میں جائیں گے بلا حساب کتاب. اور جب وہ 70,000 جا رہے ہوں گے نا تو ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور. تو یہ وہ تعداد ہے جو ہم کو پتہ ہے. پھر حضور جان عالم صلی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 3 جماعتیں اور دیں، اور وہ جماعت کتنی بڑی ہوگی اس کا علم اللہ ہی جانے. اگر اتنی ہی ہوتی تو حضور بتا دیتے، اگر اتنی ہی ہوتی تو حضور بتا دیتے. تو سمجھ یہ لگ رہی ہے، پتہ یہ چل جاتا ہے کہ اس سے بڑی ہوگی. تو اربوں خربوں ایسے ہوں گے جو حضور کے صدقے میں بلا حساب جنت میں، اور بے شمار ایسے ہوں گے جو اپنے اعمال کے سبب جہنم کے دروازے تک پہنچ چکے ہوں گے. میرے آقا وہاں سے لے گئے. اور کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے اعمال کی وجہ سے، بد اعمال کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے. ملا کر حضور انہیں بھی وہاں سے نکال لائیں گے. یہاں تک کہ داروغہ جہنم مالک علیہ السلام حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی امت پر رب کا غضب نہ ہونا چھوڑا. یہ برکتیں کس کو ملے گی؟ جو ایمان والا ہوگا. اب ایمان والا کیسے رہا ہے یہ بھی تو بات ہے. اللہ نے فرمایا نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ فرماتا ہے قرآن میں ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہوگا. یعنی مرنا تو مسلمان ہی مرنا. تو کوئی طریقہ تو ایسا ہو کہ ہم مسلمان مرے، ہے طریقہ اعلیٰ حضرت نے بتایا اور بہت سلیس انداز میں اتر جانے والی بات کی. امام کہتے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے. للہ الحمد نے دنیا سے انہیں جانا انہیں مانا. اقبال نے جو بات کہی نا، ایک شعر کہا، شعر تو بہت کہا اقبال نے، ایک شعر ایسا کہہ دیا ہے نا اگر سمجھنے والا سمجھ جائے. اقبال کہتا ہے وہ اللہ فرماتا ہے کہ محمد سے وفات ہونے کو ہم تیرے
ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے لوح و قلم پہ قلم لکھ دو لکھنا مٹا جو مٹانا کب کی محمد سے وفات ہم تیرے اور حضور سے وفادار رہی ہیں اللہ کی حضور کا وفادار میرے بھائیوں شیطان کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے لیکن اس کے علم کی انتہا نہیں ہے علم کی انتہا نہیں ہے کہ جو علم اللہ نے اپنے محبوبوں کو عطا کیا ہے شیطان کو نصیب نہیں صحیح ہے تو یہ بات ذرا مجھے لگی تو میں نے ذرا کہہ دیا آپ نے سنا شیطان بہت بڑا عالم ہے لیکن یہ کہنا کہ اس کے علم کی انتہا یہ ہو سکتی ہے میں نے محسوس کیا تو آپ مجھے معاف کیجیے گا میرے آقا علیہ السلام تو ان کی اصلیت اور ان کی حقیقت تو کوئی جانتا ہی نہیں حضور نے خود فرمایا یا پاک سے فرمایا اور اس سے فرمایا کہ جس کے علم کا یہ عالم ہے کہ ایک دفعہ حضور نے پوچھا اے صدیق یاد ہے تو صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا حضور آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کون سے دن کی بات کر رہے ہیں کس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مجھے کچھ ہنٹ تو دے مجھے کوئی اشارہ تو دے دے تاکہ میں بتاؤں نہ صدیق اکبر سے پوچھا گیا صدیق یاد ہے تو صدیق کہتے ہیں حضور یاد ہے اور یاد بھی ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا کب کی بات ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں تھے اللہ ارواح سے میثاق لے گا تعالیٰ سے تو لے رب کیا میں تمہیں پالنے والا نہیں صدیق اکبر کو اس وقت کی بات یاد